السلام علیکم، میں امداد سنگرو۔ یہ کہہ دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہوا ہے، حکومت کا جانا طے ہو چکا ہوا ہے۔ کب حکومت گھر جائے گی یہ حکمرانوں کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، لیکن تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہوئی ہے۔ ونڈر بوائے کا جو قصہ تھا، ونڈر بوائے کی جو کہانی تھی، افسانہ تھا، افواہ تھی، یا جو بھی تھا، اس کا ایک آفیشیل ورژن بھی سامنے آ گیا ہوا ہے کہ ونڈر بوائے کی حقیقت کیا ہے۔ اور باس سے جو افسر ہیں وہ خوش ہیں، تو اگر باس سے افسر خوش ہیں تو پھر باس نے باس ہی رہنا ہے، یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرح سے اعتراف کر لیا گیا ہے کہ حکومت بہرحال کوئی اور چلا رہا ہے، سامنے کوئی اور ہے، اور حکمران، اصل حکمران کوئی اور ہے۔ یہ معاملہ، اور ساتھ ساتھ پھر کل ڈی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی، اس کی آفٹر شاکس ابھی آ رہے ہیں، کیونکہ بڑا زلزلہ ہوتا ہے نا۔ پریس کانفرنس جس طرح کی انہوں نے کل کی، تو آفٹر شاکس اور اڈیالہ جیل کے اندر سے بھی کچھ خبر وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تو آغاز کر لیتے ہیں جی ونڈر بوائے کے معاملے پر۔ ونڈر بوائے، سہیل ولایت صاحب نے کہانی لکھی تھی جس میں بار بار انہوں نے لکھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بات غلط ہو سکتا ہے اس پر عمل نہ ہو، لیکن بہرحال جو اصل طاقت ہے وہ مطمئن نہیں ہے، ان کو مزہ نہیں آ رہا، چاجے نہیں بھائی، کوئی وہ سکون نہیں ان کو آ رہا، یا ان کو تسلی ان کی نہیں ہو رہی کہ جس طرح وہ کام کروانا چاہ رہے اس طرح کام ہو نہیں رہا۔ لہٰذا وہ شہباز شریف صاحب سونا ہے تو وہ ہیرا تلاش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ باتیں ہیں، ہو سکتا ہے یہ باتیں غلط ہوں، لیکن بہرحال جو انہوں نے بات کہنی تھی وہ انہوں نے بات کر لی۔ اور ہم بھی اسلام آباد جاتے رہتے ہیں تو وہاں پر بہرحال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی تمام تر خوبیوں کے باوجود کہ وہ کسی کو ناراض نہیں کرتے، وہ جو ان کو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ خواب میں بھی نہیں سوچتے کہ طاقت کو ناراض کرے۔ جو ایک وفاقی وزیر نے تحریک تحفظ عین پاکستان کے ایک رہنما کو کہا تھا، تو شہباز شریف سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو اب اس کا جو کہانی تھی سہیل ولایت صاحب کی، ظاہر ہے جو انہوں نے بتائی، قصہ جو بتایا، اس میں شاید اس کا ایک آنا اس کا وجود ہو، حقیقت ہو، اور باقی 15 آنے سہیل ولایت صاحب نے ایک افسانہ بنا کے ایک کہانی پوری کر دی 16 آنے۔ تو اس کا جواب سہیل ولایت صاحب کے ہی اخبار میں آیا ہے، اور اس جواب میں جو اصل چیز جہاں میری سوئی اٹکی ہے وہ کچھ اور ہے۔ انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے، اور ان کی جو خبر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف کو تبدیل کرنے کے لیے مبینہ طور پر کسی ونڈر بوائے کو تلاش نہیں کیا جا رہا، ساتھ ہی وہ کہتے ہیں جی ذرائع نے کہا ہے، ساتھ ہی ان ذرائع نے یہ بھی واضح کیا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے درمیان تعلقات اور باہمی احترام ویسے ہی پرفیکٹ، شاندار ہیں جیسے پہلے تھے۔ یعنی ایشو وزیر اعظم صاحب کو نہیں ہے کہ ان کے جو ماتحت فیلڈ مارشل ہیں، ظاہر ہے جو کل ڈی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ جی فیصلے تو حکومت کرتی ہے، ہم تو ایک حکومت کا ایک ماتحت ادارہ ہیں، ہمیں جو کہا جاتا ہے پھر ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی ان پٹ ضرور دیتے ہیں، پرزور انداز میں، بھرپور طریقے سے رکھتے ہیں۔ تو لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی اور تسلیم بھی کیا جاتا ہے کہ بہت تو وزیر اعظم ہیں، لیکن خبر جو دے رہے ہیں ظاہر ہے وہ جو اپنے سورسز بتا رہے ہیں وہ سورسز ادھر سے ہی ہیں، جو اشارہ آ رہا ہے نا جو خبر میں، وہ سورسز ظاہر ہم بھی جرنلسٹ سے ہمیں پتہ ہے کہ سورس کس ادارے کے سورس یا کہاں کے سورس وہ کوٹ کر رہے ہیں، تو وہ سورسز ادھر سے ہی ہیں جن کے لیے سہیل ولایت صاحب نے کہا کہ ان کو ونڈر بوائے کی تلاش ہے۔ تو خبر کا آغاز یہی سے ہے کہ جی فیلڈ مارشل کے درمیان، اور فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں، فیلڈ مارشل اپنے باس وزیر اعظم سے بہت خوش ہیں، لہٰذا وہ دوسرے وزیر اعظم کو نہیں چاہتے، کسی ونڈر بوائے کو نہیں چاہتے۔ اور یعنی یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ تب آتی ہے جب وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان
جو باہمی تعلق ہے، باہمی احترام ہے، ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اس میں کوئی خلیج آ جائے، اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، تو پھر آرمی چیف نہیں جایا کرتے، پھر وزیر اعظم جایا کرتے. یہ خبر میں کہا جا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ خبر میں کہا جا رہا ہے. آگے چل کے کہتے ہیں جی ایک براہ راست سوال کے جواب میں ذرائع میں اہم عہدے پر تعینات ایک ذریعے نے بلا جھجک کہا، یہ بہت شاندار ہے، ذرائع نے اس قیاس آرائی کو بھی مسترد کیا کہ کسی مبینہ بڑے منصوبے کے تحت ونڈر بوائے کی ضرورت ہے. یہ اب کہانی ہے. اب اپنا انصار عباسی صاحب نے تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، ہو سکتا ہے سہیل وداعت صاحب کے آرٹیکل سے ان کی نیندیں اڑ گئی ہوں، تو ان کو ذرا اس خبر کے ذریعے نیند کی گولیاں دے دیں کہ اپنا میاں صاحب آپ کو تو نیند ویسے نہیں آتی تھی، اب تو باقی جو 1 آدھ گھنٹہ آپ پورے 24 گھنٹوں میں سوتے تھے وہ بھی آپ کی نیند سہیل وداعت صاحب نے اڑا دی، تو یہ میری خبر پڑھ لیں اور سکون سے جا کر سو جائیں. ایک تعویذ سا دے دیا نیند کا ان کو سہیل وداعت اپنا انصار عباسی صاحب نے. لیکن دوسری طرف کیونکہ بات مذاکرات کی، کل کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی، تو اس میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے تحریک انصاف کو نتھی کر دیا دہشت گردوں کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور تحریک انصاف بھی اس سے انکار نہیں کرتی. شفیع جان صاحب جو ہیں تحریک انصاف کی کے پی کے حکومت کے ترجمان، محمد مالک صاحب کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے. محمد مالک صاحب نے ان سے سادہ سا سوال پوچھا کہ کیا آپ ٹی ٹی پی کو دہشت گرد سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی دیکھیں ٹی ٹی پی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، بہت سے لوگ ویسے بھی. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ کیا ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی وہ جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ تو دہشت گرد ہیں. انہوں نے کہا نہیں، سیدھا صاف الفاظ میں ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں انہوں نے تسلیم کیا کہ ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے. وہی گڈ اور بیڈ طالبان والا جو پرانا فلسفہ. یعنی یہ لوگ اب ایک طرف کہتے ہیں کہ جی جو دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے، ان کو لا کر بساتے ہیں ان کے لیڈر کے پی کے میں دہشت گردی ہوتی ہے، تو پھر یہ اس کا الزام کسی اور پر دھرتے. میں اس میں کوئی مجھے آر نہیں ہے کہنے میں کہ ظاہر ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تھی، اور عمران خان صاحب اس وقت، اور عمران خان صاحب اگر ان کا ماضی ٹریک ریکارڈ نہ ہوتا پرو طالبان تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل قمر جاوید باجوہ طالبان کو لے کر آئے تھے تو ہم تسلیم کر لیتے. یا پھر اگر جس دن محسن داوڑ اور علی وزیر صاحب پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ جی حکومت جو ہے یا ریاست یا فوج جو ہے وہ دہشت گردوں کو واپس لا رہی ہے، تو ان کے خلاف مراد سعید جو ہے چیختی چنگھاڑتی تقریریں کر کے ان کو دہشت گرد، غدار اور انڈیا کا ایجنٹ نہ ڈکلیئر کر رہے ہوتے. تب تو پی ٹی ایم تھی نا. وہ کہتے تھے کہ جناب یہ دوبارہ آباد کاری ہو رہی ہے. پی ٹی آئی اس آباد کاری کے حق میں تھی، اور شفیع جان اگر یہ کہیں کہ جی دہشت گرد جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے، ہم اس کو دہشت گرد نہیں کہتے، یعنی تحریک انصاف کے ترجمان، اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کی مخالفت کی جائے اگر مگر چونکہ چنانچہ، اور پھر یہ کہ جی ماضی میں جو آپریشن ہوئے ان کا رزلٹ نہیں ہوا تو اب کیوں آپریشن ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ بھی وہاں کے لوگوں کو، آپ جو بلاکنڈ آپریشن ہمارے پاس ایک بڑی مثال ہے، آپریشن ہوتا ہے، علاقہ کلیئر ہوتا ہے، لوگوں کو واپس جا کر آباد کیا جاتا ہے، کنڈیشنز بنائی جا سکتی ہیں کہ یار لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو جانی اور مالی نقصان نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے کوئی میکینزم ہونا چاہیے. یہ ڈیمانڈ تو ہو سکتی ہے، لیکن آپریشن کی بلنڈلی مخالفت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان کا پولیٹیکل ونگ ہیں. ہوتا یہ ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی ملیٹنٹ ونگ ہوتی ہے، لیکن پی ٹی آئی بار بار یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کی پولیٹیکل ونگ ہے. اب سہیل آفریدی صاحب نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں، ان کا رائٹ ہے وہ جواب دے، لیکن انہوں نے ایک بات پشاور کی کسی یونیورسٹی میں ایک کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ دہشت گردوں کو نہیں، عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں.
ہاں ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف یا عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹی ٹی پی کمزور پڑ گئی، دہشت گرد کمزور پڑ گئے، تو پی ٹی آئی کے پاس یہ جو 90% پلس مینڈیٹ ہے یہ نہیں رہے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان وہاں بالکل ختم ہو گئے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہاں سے عوامی نیشنل پارٹی بالکل ختم ہو گئی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی چند پاکٹس تھے وہاں سے بالکل ختم ہو گئی ہے، یا مسلم لیگ نون بالکل ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ الیکشن ہم کہتے ہیں کہ جی الیکشن آپ ٹھیک ہے، فارم 47 تو پنجاب میں تھے، کراچی کے حوالے سے کہتے ہیں وہاں فارم 45 تھے، لیکن کے پی کے میں کیا ہوا؟ انتخابات میں تیسرا انتخاب ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ایک اینٹ نہیں لگائی، اس کے باوجود لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ عمران خان گرفتار ہوتے ہیں، عمران خان کو اپنا 17 سال کی سزا ہوتی ہے، کتنے لوگ نکلتے ہیں وہاں پہ؟ وہ توڑ پھوڑ 9 مئی والے واقعے کے علاوہ بتائیں نا کتنا ایک احتجاج ہوا وہاں پہ، لیکن ووٹ تو دیکھیں کتنا ڈبے بھر بھر کر نکلے۔ تو بات ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کہ دہشت گردوں کو ختم کرنے کا مطلب عمران خان کا خاتمہ ہے۔ وہ ذرا الٹ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نہیں عمران خان کو ختم کرنا چاہتے، دہشت گردوں کی آڑ ہے۔ نہیں، عمران خان صاحب دہشت گردی کو یا پی ٹی آئی دہشت گردی کو سپورٹ کر کے، وہاں کی حکومت سپورٹ کر کے دہشت گردی کو بیسیکلی اپنا جو ملیٹنٹ ونگ ہے اس کو بچانا چاہتے، اس طرح اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جی اپنا خبردار کیا، انہوں نے کہا کہ جی ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی، وہ اگر انہوں نے وہ جاری رکھی تو پھر حکومت کو اور پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے گا۔ سوچا جا رہا تھا کہ شاید شہباز شریف صاحب کی حکومت تبدیل ہوگی، کہا جا رہا تھا کہ رجیم چینج یا ونڈر بابا کی جگہ ونڈر بوائے کو لایا جائے گا، لیکن معاملات کہیں اور اب اشارے دیے جا رہے ہیں باضابطہ سرکاری طور پر۔ رانا ثناءاللہ صاحب مشیر ہے سیاسی، اور رانا ثناءاللہ صاحب وہ ہیں جو مسلسل مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ مذاکرات کریں، بیٹھیں، معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے سب کے۔ وہ اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کو بھی منواتے رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو بھی منواتے رہے ہیں، اس بات پر آمادہ کرتے رہے ہیں پیپلز پارٹی والے دوستوں کے ساتھ بھی کہ جی چلیں ہمارا ذرا سپورٹ کریں، پی ٹی آئی والوں کو بھی کہتے رہے کہ یار عقل کو ہاتھ مارے، کیا کر رہے ہیں۔ وہ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ ٹکراؤ کی پالیسی نہیں چلے گی۔ کل کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بڑی واضح اور کیٹیگورک تھی کہ، اور پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں پشاور میں کہ جی دہشت گردوں کو اسپیس دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو دہشت گردوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جہنم واصل وہ ان کا لفظ تھا، کل کہا تھا انہوں نے جہنم واصل کر دیں گے سب کو۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹکراؤ کی پالیسی ختم نہ کی گئی، جاری رکھی گئی، تو حکومت کو نقصان ہوگا۔ کیا ہوگا حکومت کو نقصان؟ سوال ہے۔ پھر وہاں کوئی ونڈر بوائے آئے گا کے پی کے میں، وہاں سے پھر سہیل آفریدی صاحب جو ہے ان کی حکومت، جو کہ ابھی تک کوشش کی جا رہی ہے، اور میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں کہ گورنر راج لگانے کے مشورے بار بار دیے جاتے رہے، لیکن پولیٹیکل قیادت نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں، اگر ہم گورنر راج لگا دیں گے تو وہاں صورتحال خراب ہو جائے گی، پی ٹی آئی اور وہ جو ملیٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ مل کر وہاں پر ایک انارکی کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کو انگیج کریں۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کی بات سے لگتا ہے کہ صبر کے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں، تو لبریز ہونے کو آئے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی قیادت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو آمادہ کر کے مذاکرات کی دعوت دی پی ٹی آئی کو، اگر اس کا بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پر تبدیلی کی بات ہو رہی ہے کے پی کے میں۔ اور آخری چیز، بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کی ملاقات اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے، گزشتہ ہفتے بھی ہوئی تھی۔ اب عمران خان صاحب سے ملاقات صرف جیل کے اندر ہی، ان کی جو اہلیہ ہیں جو ان کے ساتھ ہی اسی اڈیالہ میں ہی کسی الگ خواتین کے بیرک میں بند ہیں، قید ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ 45 منٹ کی ملاقات ہے، اور اس میں ظاہر ہے اندر کی باتیں ہی ہوں گی، کیونکہ باہر سے تو کوئی عمران خان صاحب کو نہ معلومات شاید جا تو رہی ہو، لیکن وہاں سے اندر سے باہر معلومات نہیں آتی۔ تو حال چال پوچھا ہوگا، طبیعت پوچھی ہوگی، بیٹھ کے تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم، تو وہ ظاہر ہے دونوں قیدی ہیں، اسی طرح کی باتیں ہوئی ہوں گی۔ باہر کی دنیا سے میرا خیال ہے کہ دونوں اتنے باخبر نہیں ہیں، تو اس وجہ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وظائف، کچھ
ہوتا ہے نا عمران خان صاحب کو ٹوٹ کے بتائے ہوں بشریٰ بی بی صاحبہ نے کہ یہ آپ کرتے رہیں تو شاید مشکلیں آسان ہوں، اس طرح کے معاملات ہوئے ہوں گے، لیکن بہرحال ملاقات وہاں پر متواتر ہو رہی ہے، باہر والوں سے نہیں عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جا رہی۔ کل بھی رات گئے تک عمران خان صاحب کی بہنیں بیٹھی رہی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، اور وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے تو انہوں نے، بلکہ کافی دیر کے لیے یاسین سورہ یاسین پڑھتی رہیں، لیکن ملاقات بہرحال نہیں ہوئی، اور کل کوئی بڑا ایکشن بھی نہیں ہوا حکومت کی جانب سے، لہٰذا کوئی بڑی خبر بھی نہیں بنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔